السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 501۔ پاکستان میں دعوتی محنت، رائے ون مرکز میں سیاسی رجحان۔ مسئلہ 5 امیروں کا، ایک امیر ہو یا متعدد امیر ہو۔ متحدہ دارالعلوم دیوبند۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ پاکستان میں تبلیغی کام۔ عالمی شورا والوں کی 2 قسم کی باتیں ہندوستان کے تعلق سے اور پاکستان کے تعلق سے۔ انڈیا میں تبلیغی کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، اور ان کے ساتھ جو لوگ جڑتے چلے گئے وہ تبلیغی لوگ کہلائے، اور اس کام کے کچھ آداب اور اصول مرتب ہوئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنگلے والی مسجد حضرت نظام الدین دہلی کو اپنا مرکز بنایا، اور لوگ اسے مرکز مانتے ہوئے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دعوتی کام سیکھتے رہے اور اپنی اصلاح کے لیے کام کرتے رہے، اور کام پھیلتا گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد پارٹیشن ہو گیا۔ پارٹیشن کے بعد ابتدائی دور میں رائے ون مرکز والے نظام الدین مرکز کی خوب اطاعت کرتے تھے، اور پھر حسب دستور دنیا داری مرکز نظام الدین کی اطاعت کرنا کم ہوتا گیا۔ بالخصوص حضرت جی ثانی کے گزر جانے کے بعد سے تو رائے ون مرکز والوں نے اپنی خود مختاری ہی چلائی اور الیاسی دعوت کی شبیہ ہی بدل ڈالی۔ جس طرح ہر نئی جماعت اور نئی پارٹی اور اس کے محرکین عوام میں اپنا سکہ جمانے اور اپنی شہرت اور قابلیت جتانے کے لیے کچھ نہ کچھ نئے کارنامے اور نئی تبدیلیاں لے آتے ہیں، اسی طرح مرکز رائے ون میں نت نئی تبدیلیوں کا آغاز ہو چکا، جس کا تعلق نہ تو سیرت طیبہ سے تھا اور نہ ہی کتاب و سنت سے۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب تبلیغ میں رائے ون والوں کی طرف سے پہلی تبدیلی۔ ان باتوں پر مولوی ابراہیم دیولہ، مولوی احمد لاٹ، فاروق چپل اور تمام شورائیوں کو چیلنج کہ وہ یہ کام رائے ون میں کر کے دیکھیے جو سارے عالم میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ عوام میں 1 سال کے خروج کی آواز اور تشکیل۔ مرکز نظام الدین میں عوام کے لیے صرف 4 ماہ کی تشکیل ہوتی رہی۔ دوسری تبدیلی، بیرون کے سفر کے لیے 40 سالہ عمر اور شادی شدہ ہونا مشروط کر دیا گیا۔ اس سے چھوٹے عمر کے آدمی پر بہت روک تھام تھی، الا ماشاءاللہ۔ رائے ون تبلیغ میں کوئی روک تھام نہیں، بس کام کو سمجھنے والا شخص ہو اور جماعت کے ساتھ مل جل کر کام کر سکے۔ تیسری تبدیلی، پرانوں کے جوڑ میں 3-5-3 والی ترتیب۔ مرکز نظام الدین میں اس لکی نمبر کی کوئی ترتیب نہ کسی نے سنی نہ دیکھی۔ چوتھی تبدیلی، 1.5 سال کی جماعتیں۔ مرکز نظام الدین میں صرف 4 ماہ کی ترتیب عوام کے لیے اور علماء کے لیے 7 چلے تھے بس۔ پانچویں تبدیلی، مذاکرے کی جماعت۔ مرکز نظام الدین میں آواز لگتی تھی کہ جانے والی جماعت ہدایات سن کر جائے اور واپس آ کر کارگزاری سنائے۔ چھٹی تبدیلی، سپریم شورا، یعنی پہلے رائے ون مرکز کی مقرر شدہ شورا کسی بات کو طے کرتی ہے اور پھر وہ طے کردہ امور سپریم شورا پر پیش کیے جاتے ہیں، پھر سپریم شورا کانٹ چھانٹ کر کے جن امور کو قبول کرے وہی امور روب عمل لائے جائیں۔ یہ ترتیب سپریم شورا سراسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور مشورے کے خلاف ہے، اور یہ طرز مشورہ کمیونزم کی ترتیب مشورے کے عین موافق ہے۔ جب سے تبلیغی کام شروع ہوا ہے ایک ہی بات سنتے آئے ہیں کہ مشورے سے پہلے مشورہ نہیں اور مشورے کے بعد مشورہ نہیں۔ مرکز نظام الدین میں سپریم شورا نام کی کوئی چیز نہیں۔ 7ویں تبدیلی، قدیمات کا جوڑ، یعنی وقت لگائی ہوئی مستورات ماں محرم کا تربیتی جوڑ 15 دن کا ہوتا ہے۔ مرکز نظام الدین میں اس طرح کا کوئی جوڑ نہیں، ہاں انہیں چند گھنٹوں کے لیے جوڑا جاتا ہے
کسی تبلیغی ساتھی کے پردے دار مکان میں اور مذاکرہ اور بیان ہوتا ہے، مستورات کارگزاری سنتی ہے، دن آدھے دن کا جوڑ ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ 8ویں تبدیلی مشقی ترتیب، یعنی پرانا ساتھی نئے ساتھی سے مذاکرے کے ذریعے کام سمجھائے۔ مرکز نظام الدین میں ایسی کوئی ترتیب نہیں دیکھی گئی۔ نیز اور بھی بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں جن کے بارے میں مرکز نظام الدین والوں نے نہ کبھی سنا نہ کبھی دیکھا۔ یعنی شروع زمانے سے ہی مرکز رائے ونڈ کے تبلیغ نما سیاست دانوں نے اپنی سیاسی ترتیب ہی پر تبلیغی کام چلاتے رہے۔ کسی بات کو شروع کرنے یا ایجاد کرنے کے لیے مرکز نظام الدین سے نہ ہی اجازت مانگی اور نہ ہی مشورہ لینا ہوتا رہا۔ اسی صدمے سے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مرکز رائے ونڈ والوں نے کبھی ہم کو امیر نہیں مانا، ہم ہی انہیں رفیق بنا کر اپنے ساتھ لے کر چلتے رہے۔ اس ملفوظ کے ایک ایک حرف پر غور فرمائیں کہ امیر عالم حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی دکھ بری شکایت اور کیسی بے بسی اور بے کسی کے ساتھ اظہار فرمائی ہے۔ مسئلہ 5 امیروں کا ہے، مسئلہ متعدد امیروں ہی کا ہے، ورنہ یہ تو صاف سی بات ہے کہ مولانا سعد صاحب بغیر شورا کے مشورے کے فیصلے کر ہی نہیں سکتے۔ کیرلا میں کسی کو امیر بنانا ہے، افریقہ میں کتنی جماعتیں بھیجنی ہیں، ان فیصلوں کے لیے وہاں کے لوگوں کی اور علاقے والوں کے حالات کی جن تفصیلات کا علم درکار ہے وہ کسی ایک آدمی کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مولانا سعد صاحب بغیر مشورہ اور شورا کی مدد کے فیصلے کر ہی نہیں سکتے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جب امیر اور شورا کی اکثریت میں اختلاف ہو تو کس کا فیصلہ نافذ ہو؟ خلافت راشدہ کے مطابق امیر کا فیصلہ نافذ ہو یا مرکز نظام الدین کے باغیوں کے مطابق پارلیمنٹ کی اکثریت کی رائے پر دیا گیا فیصلہ نافذ ہو؟ اور یہ سراسر شرک ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اس اللہ کے حکم میں شرک مت کرو۔ عالمی شورا کے دستور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فیصل اپنا فیصلہ مشورے والے ساتھیوں کی اکثریت رائے کے مطابق کرے گا، اور یہ فیصلہ عین شرک ہے۔ دوسری بات یہ کہ فیصلہ 2/3 اکثریت کی رائے کے موافق ہو اور فیصل بدل کر ہو، ہفتہ ہفتہ، مہینہ مہینہ وغیرہ، یہ سب شرک کے کام ہے۔ یعنی قانون مصطفیٰ پر قانون لینن کو ترجیح دینا، اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک امیر یا متعدد امیر؟ عالمی شورا کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ مرکزی مسجد بنگلے والی میں مشورے کے فیصل 5 لوگ ہوں اور باری باری فیصلہ کرے۔ حالانکہ یہ سوچ اور منشور ملاحدہ کمیونسٹ کا منشور ہے، یعنی کھلا شرک ہے۔ تاریخ عالم میں شاید ہی کسی تنظیم اور تحریک اور کسی دعوت الی الخیر پر ایسا زمانہ گزرا ہو جس میں ذمہ داری 2 یا کئی لوگوں کے درمیان مشترک رہی ہو۔ تعدد امراء کی مانگ کرنے والوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ امیر شورا کے 2/3 ارکان کے اتفاق کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرے۔ تاریخ دعوت و تبلیغ پیش کردہ لفظ عالمی شورا اور اس کی اس موقف سے بالکل ناواقف اور نابلد ہے، اور ادوار ثلاثہ اول میں امیر اور ذمہ دار کو کبھی اس طرح کی پابندی کا سامنا نہیں رہا۔ دعوت و تبلیغ کے اکابر ثلاثہ الیاس، یوسف، انعام الحسن رحمہم اللہ کا یہ موقف کبھی بھی نہیں رہا۔ تعجب ہے عالمی شورا کی اس سوچ پر کہ کام کو نہج قدیم پر باقی رکھنے کے مدعی بھی ہیں اور یہ نیا موقف کیوں پیش کر رہے ہیں۔ عالمی شورا سے مطالبہ: کل بروز منگل 27 نومبر سن 2018 کو عالمی شورا والے مرکز رائے ونڈ میں جمع ہو رہے ہیں۔ اے عالمی شورا والو، تم پر لازم ہے کہ مرکز رائے ونڈ میں 5 فیصل مقرر کریں، جس طرح تمہاری ڈیمانڈ ہے کہ مرکز نظام الدین میں 5 فیصل ہو، اور اوپر بیان کی گئی 8-9 تبدیلیوں کو منسوخ کر دیں اور مرکز نظام الدین والی ترتیب پر کام شروع کروا دیں۔ متحدہ دارالعلوم دیوبند 1866 سے 1982 کے سابق استاد محترم مفتی فضیل الرحمن بلال عثمانی صاحب موجودہ شورائی دارالعلوم دیوبند کے متعلق اپنے دل کا درد یوں بیان کرتے ہیں:
مجھے معاف کریں کہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ اخلاص اور للہیت جو دارالعلوم دیوبند کی اصل روح تھی وہ نکل چکی ہے، اور ایک خوبصورت ڈھانچہ ہے جو دیکھنے میں بڑا اچھا نظر آتا ہے مگر بے جان ہے۔ اٹھا میں مدرسے اور خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ حرارت نہ معرفت نہ نگاہ۔ شورا کے مطالبے کی آڑ میں برپا کیا جانے والا سانحہ دارالعلوم دیوبند کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ عوام کی بہت بڑی تعداد کے دل سے علماء کا وقار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور پھر ہر بڑے چھوٹے مدرسے میں اسی سنت سیئہ کی اتباع ہونے لگی۔ ہر جگہ سیاسی قوت والے، مال و دولت والے مدارس کو ہڑپنے لگے۔ اللہ دعوت و تبلیغ کو دارالعلوم دیوبند جیسے سانحے سے بچائے۔ مرکز نظام الدین کی مرکزیت کی حفاظت فرمائے، خلفائے راشدین کی نہج خلافت اور مولانا الیاس یوسف اور انعام صاحبان کے نہج امارت پر اس کام کو جاری رکھے۔ اللہ کفری عدالتوں میں جاری جمعیت العلماء ہند کا جھگڑا بھی حل فرما دے، مقبوضہ دارالعلوم دیوبند کو آزاد فرما دے، یا مقبوضہ اور وقف میں اتحاد فرما دے۔ دارالعلوم دیوبند میں پھوٹ شرائیت کی نحوست سے ہوئی۔ اوپر پڑھائیں کہ شرائیت ایک سم قاتل سے کم نہیں، دیکھنے میں بہت خوشنما لیکن اندر میں سوائے تباہی اور پھوٹ کے کچھ نہیں رکھتی۔ اس شرائیت کی خوبصورتی کی وار سے مولانا علی میاں ندوی اور مولانا منظور نعمانی تک نہیں بچ سکے۔ ان دونوں بزرگوں نے اس کا ساتھ دیا، اور انہی بزرگوں کو دیکھ کر دنیا میں بھر میں پھیلے ہوئے فضلائے دیوبند نے اس تحریک کا ساتھ دیا، جس طرح آج بھی مولانا ابراہیم صاحب دیولا کو دیکھ کر تبلیغی ساتھی بغیر سوچے سمجھے عالمی شورا کا ساتھ دے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان دونوں بزرگوں نے دارالعلوم کی تباہی دیکھی تو مولانا علی میاں ندوی اور مولانا منظور نعمانی صاحبان زندگی بھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہے اور استغفار پڑھتے رہے، اور پھر موت تک دارالعلوم میں قدم نہیں رکھا۔ جو لوگ آج عالمی شورا کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں ان کا بھی یہی حال ہونے والا ہے جس طرح ان دونوں بزرگوں کا ہوا انشاءاللہ۔ ہم اس لیے لکھ رہے ہیں کہ دعوتی مرکز اور دارالعلوم دیوبند ہماری دو آنکھوں کے مانند ہے۔ ایک آنکھ موذی مرض میں مبتلا ہو رہی ہو تو بھلا کوئی عقلمند کیسے خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ دارالعلوم دیوبند غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے۔ فتاوے کا جائزہ لے تو پتہ چلے گا کہ جدید فتوے اسلاف کے دیے ہوئے قدیم فتووں سے میل نہیں کھاتے۔ دارالعلوم میں دعوتی کام بند کر دیا گیا۔ سبب یہ بنا کہ 99% طلبہ مرکز نظام الدین والی امارتی تبلیغ کی طرف مائل تھے۔ شورائیت کے عمائدین کو خوش کرنے کے لیے ارباب دارالعلوم نے سیاسی داؤ پیچ کے ذریعے سارے طلبہ پر پابندی لگا دی۔ ہماری قسطیں خالصتاً لوجہ اللہ جاری ہیں اور انشاءاللہ جاری رہے گی۔ ان کی برکتیں بھی اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ روزانہ ہزاروں لوگوں کے ذہن تبدیل ہو کر اصل ترتیب دعوت اور اصل مرکز نظام الدین کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے حکم سے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مخلصین کی آہوں اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے کس طرح فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کی آگ ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے، اور ان کے قائدین ایک ایک کر کے دنیا سے گل ہوتے جا رہے ہیں۔ رائے بند مرکز میں عالمی شورا والے سیاسی بازار کرنے کی بری نیت سے جمع ہو رہے تھے۔ جمع ہونے سے پہلے ہی اہل میوات اور دیگر قوموں نے اعلان کر دیا کہ نکلو اور جاؤ مرکز نظام الدین اور سیکھو وہاں رہ کر تبلیغ، اور کہہ دیا کہ ہم مرکز نظام الدین کے تابع ہیں۔ عالمی شورا والے توفیق مانگے کہ اللہ دل کی آنکھیں کھول دے، تبھی تو حق کیا ہے دیکھ سکیں گے، ورنہ دھوکہ ہی دھوکہ دیکھتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے۔ العیاذ باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔